اور حقیقت بات یہ ہے کہ انہی وجوہات سے آج پوری دنیا میں مسلمان ظلم و بربریت کا شکار ہے۔ میرے پیاروں، مسلمانوں کی یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم اس روئے زمین پر اس لیے نہیں پیدا ہوئے کہ بڑی بڑی کوٹھیاں اور بلڈنگیں بنا کر بڑے بزنس کو پھیلا کر اعلیٰ ترین سواریوں میں زندگی گزار کے بڑی واہواہی لوٹ کر ہم بڑے انسان بن جائیں۔ یاد رکھو، بڑا انسان وہ ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت بڑی ہو، رسول کا عشق بڑا ہو، اہل بیت کی چاہت بڑی ہو، وہی بڑا ہو سکتا ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کی تقریب میں آپ بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیں، علی کی وہ ذات ہے اور علی کا وہ خاندان ہے، خدا کی قسم جس نے نام چوم لیا اس کی پیشانی کو ملائکہ چومیں گے۔ ایک آواز میں کہو، یا علی یا علی یا علی یا علی یا حسن یا حسن یا حسین یا حسین۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ بعض لوگوں کے دماغ میں یہ مغالطہ ہے کہ جو علی کا ذکر کرے وہ شیعہ ہے۔ اگر سب ان کے کھاتے میں ڈال دو گے تو ہمارے پاس بچے گا کیا؟ کیونکہ ایمان کا نام علی ہے، پہچان ہماری علی ہے۔ اگر دل سے علی نکل گئے تو سب کچھ ختم ہے۔ کبھی بھی یہ غلطی نہ کرو کہ جو اتنا بڑا پروگرام علی المرتضیٰ کے نام پہ کرے وہ شیعہ ہے۔ بھئی علی سے ہم سے زیادہ محبت کون کرے گا؟ اہل سنت سے زیادہ کون محبت کر سکتا ہے صحابہ اور اہل بیت سے؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم۔ اور عاشق حسین چشتی صاحب نے بھی ایک جملہ کہا، میں اس پہ بھی روشنی ڈال دوں کہ علی کا قد چھوٹا، یہ لفظ چھوٹا کہنا گستاخی، کیونکہ علی اتنے بڑے ہیں کہ ہم اور آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ دائیں طرف، آپ کا قد طویل ہے، لمبا ہے، امیر المومنین یار غار مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق، اور بائیں بازو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم۔ کون عمر؟ وہ عمر جس کے تعلق سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل اگر زمین اور آسمان کے درمیان 950 برس میرے عمر کی فضیلت بیان کرے مکمل نہیں ہو سکتا۔ میں خاتم النبیین ہوں، ختم رسالت ہے مجھ پر، اب نبوت کا دروازہ بند، لیکن اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ عمر کہ جس کا نام سن کر شیطان شہر گلی چھوڑ دیتا تھا۔ بائیں طرف مولا علی کے عمر، صحابہ سے سبق لے کر ان کے پیغامات پہ عمل کر کے ہم یہ دنیا بھی روشن کر سکتے ہیں اور وہ دنیا بھی روشن کر سکتے ہیں۔ چل رہے ہیں پیدل، چہل قدمی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سیدنا علی کو دیکھا اور سیدنا عمر نے سیدنا علی کو دیکھا، تو مولا کائنات کا بظاہر قد درمیانہ تھا، قد بظاہر قد و قامت کے حساب سے درمیانہ۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا، مسکرائے، سیدنا عمر نے دیکھا، بائیں طرف سے مسکرائے۔ مولا علی نے فرمایا، یا ابو بکر یا عمر، آپ مسکرا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا علی، ہم تمہیں دونوں بازو سے دیکھ رہے ہیں تو تم لنا کے بیچ کے نون لگ رہے ہو، لام لمبا، نون بیچ میں، الف لمبا، تو لنا کے بیچ کے نون، یہ ایک دل کو خوش کرنے والا آپس میں صحابہ کرام کے مذاق۔ لیکن علی نے کیا جواب دیا؟ کہا بے شک یا ابو بکر عمر، میں آپ دونوں کے درمیان لنا کا نون ہوں، لیکن غور فرمائیے کہ نون کو نکال دیجئے تو لام الف مل کے لا ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، گرامر سمجھو یار کہ ہمارے صحابہ نے، ہمارے بزرگوں نے زندگی گزارنے کا طریقہ اور کس شعار پہ گزارنا چاہیے۔ ہمارے وہاں تو مذاق ہو جائے تو 300 دے ہو جائے۔ آج قوم میں عالم مذاق میں ہی مارا پیٹی ہو جاتی ہے، لیکن صحابہ سے دیکھو کہ مذاق بھی، دل بھی خوش ہو گیا، ایک مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ میرے پیاروں، علی فاتح خیبر، آج بھی جس کا نام سن کر خیبر کا قلعہ کانپ جاتا ہے، اگر کوئی علی کا نام لے لے، وہ علی
کہ جو ایک کنویں پہ بیٹھے ایک آخروٹ کو لے کر پھوڑ رہے ہیں، اور ایک شخص علی کی تلاش میں چلا رہا، اس نے جب خیبر کا واقعہ سنا تو 56 انچ کا سینہ کر کے وہ علی کو تو دیکھنا، وہ علی کی جس نے باب خیبر کو اگاڑ کے پھینک دیا، وہ علی کہاں؟ میں نے کسی سے پوچھا کہاں ملیں گے؟ کہا وہ جو سامنے بیٹھے ہیں وہی علی ہے۔ قریب آیا، دیکھا علی المرتضیٰ ایک آخروٹ کو لے کے پھوڑ رہے ہیں، کبھی اس طرف سے کبھی اس طرف سے، پھوٹتا نہیں۔ اب دور کھڑا دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ مولا علی نے کہا کہ اے بچے کیوں مسکرا رہے ہو؟ قریب آؤ۔ کہا نہیں حضور کچھ نہیں۔ کہا نہیں بتاؤ کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا نہیں حضور کچھ نہیں۔ کہا تو بتائے گا کہ میں بتا دوں؟ تو بتائے گا کہ میں بتاؤں؟ کہا حضور آپ ہی بتا دیں۔ تو کہا تو یہ سوچ رہا ہے کہ جس علی نے خیبر اکھاڑ دیا، باب خیبر کو اکھاڑ دیا، اس علی سے ایک آخروٹ بھی نہیں اکھڑ رہا؟ جس نے باب خیبر کو توڑ دیا اس سے ایک آخروٹ نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ مولا کائنات نے آخروٹ کو صاف کیا، کپڑوں کو جھاڑا، امامے کو صحیح کیا، کھڑے ہو گئے، کہا بتا دوسرا خیبر کہاں توڑنا ہے؟ علی کی وہ شجاعت ہے کہ 1450 سال گزر گئے لیکن آج بھی بڑی سے بڑے چٹانوں کی جیسی مشکل ہو، کہے تو علی تو مشکل ٹلی۔ سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مولائے کائنات علی المرتضیٰ کے پیغامات پہ عمل کریں۔ علی جیسا ایمان ہونا چاہیے۔ علی نے ساری زندگی نمازوں میں زندگی گزاری، علی نے ساری زندگی قرآن کی تلاوت میں گزاری ہے، علی نے ساری زندگی اللہ اللہ کرتے ہوئے گزاری ہے۔ محبت کا ایک تقاضا ہے کہ جس سے محبت کی جائے نا تو پھر اس کی باتوں پہ عمل بھی کیا جائے۔ مجنوں سے پوچھے، مجنوں لیلا کی گلیوں سے نکلنے والے جانور کو بھی چوم رہے ہو، لیلا کی گلی کی مٹی کو بھی چوم رہے ہو، لیلا کی گلیوں سے سٹے ہوئے مکانوں کو بھی چوم رہے ہو۔ کہا دوستوں میں لیلا کی گلی اور جانور اور بکری اور بکرا نہیں بلکہ کوچے یار کو چوم رہا ہوں۔ جب مجنوں کو لیلا سے محبت ہو تو عالم یہ ہے کہ لیلا کے گلی سے جانور بھی نکلے تم محبوب لگتا ہے۔ تم کیسے علی والے ہو کہ نام علی علی لیتے ہو مسجد خالی رکھتے ہو؟ چہرے چٹیل میدان، دین کے علم سے سینہ خالی ہے، بچوں کو فلاسفر، کلیکٹر اور ڈاکٹر بنانے کی تمنا ہے، اور مسجدوں میں امام کو رکھو گے تو کوشش کرو گے 6000 تنخواہ میں مل جائے، مدرسوں میں مدرس رکھو گے تو دل میں خواہش ہوگی کہ بس 5000 یا ہوا پینے والا مدرس مل جائے۔ قوم کی یہ خستہ حالی اور بے ہوشی، آج دین اسلام کا کیا حال ہوا؟ آج ٹوپی اور داڑھی والے، امامہ والے، جھبا اور کرتے والوں کو شک کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ سلامت رکھے آپ کے ملک کو، اللہ سلامت رکھے بنگلہ دیش کو اور یہاں کی حکومت کو۔ کم سے کم تم اپنے ماحول میں سانس لے رہے ہو۔ یارو ان سے پوچھو جن کا ٹکراؤ ہے کفار و مشرکین سے، اپنی زندگی کیسے گزارے؟ جانتے ہو کیسا ہے؟ کیونکہ ہم میں انتشار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اتحاد عطا فرمایا تھا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے تمہیں کفر اور شرک پہ جانے کا خطرہ نہیں ہے، مجھے خطرہ ہے کہ تم میں انتشار پیدا ہو جائے گا۔ آج یہ امت انتشار کا شکار ہو کے آج اپنے گھروں میں آپ منفرد اقسام کے، مختلف اقسام کے افطار کر رہے ہیں۔ ذرا دیکھو ایک نظر فلسطین کے، غزہ کے ان ایک ایک لقمے سے تڑپتے ہوئے مسلمانوں کو، ان بچوں کے زخمی چہروں کو دیکھو، کیسے وہ لقمہ ہمارے منہ میں گھستا ہوگا۔ مسلمانوں خودداری کہاں چلی گئی؟ وہ دین سے محبت کہاں چلی گئی؟ وہ محبت کی عمر مدینے میں ہے تو یروشلم کا بھی غیر مسلم تھر تھر کانپ رہا ہے۔ عمر مدینے میں ہے، بیت المقدس فتح ہو رہا ہے، اور فتح ہونے کے بعد عمر جب تشریف لے جا رہے ہیں تو حضرت ابو عبیدہ بن جرہ سے حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں کہ اے ابو عبیدہ ہماری تعریف نہیں ہے، یہ ساری برکتیں اور فتح مدینے والے کی ہے۔ ہم تو وہ تھے جس سے 5 اونٹیں بھی نہیں سنبھلتی تھی، آج یہ 23 لاکھ مربع میل اگر حکومت سنبھل رہی تو مدینے والے کا فیضان ہے۔ میرے پیاروں، ہم ایمان والے بن جائیں، پختہ ایمان والے، نام کے نہیں کہ الحمدللہ ہم گرو گوشت کھاتے ہیں، کرتا پاجامہ پڑھتے ہیں، ختنہ کرائے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان نہیں۔ وہ مسلمان بنو جو قرآن کہہ رہا ہے۔ صرف ایمان والے اور اچھے عمل والے اور حق کے ساتھ والے اور وصیت کی تلقین والے لوگ ہی حق میں ہیں، ایمان والے باقی سب نقصان و گھاٹے میں ہیں۔ اپنی مالداری اور توانگری کا نشہ چھوڑیے،
چند دنوں کے بعد موت کا فرشتہ آنے والا ہے. آج میں بول رہا ہوں، کل آپ سنیے حسن میاں دنیا سے چلے گئے، کوئی بھروسہ نہیں. آپ کی تمام تیاریاں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور موت کا فرشتہ آپ کے سینوں سے روح کھینچ کے لے کے چلا جائے گا. اس سے پہلے کہ وہ دن ہمارے قریب آنا ہی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. آج چاہے 10 سال بعد، 10 دن بعد موت پر حق ہے. تو مولائے کائنات کے اس انٹرنیشنل عرس کی کانفرنس سے پیغام لے جائیے، اپنے اندر تبدیلی لائیے، ایک دوسرے سے محبت کیجیے، ایک دوسرے سے محبت. یہ نہ دیکھیے میں کس کے سلسلے سے مرید ہوں، وہ کس کے سلسلے سے. ابے سلسلے یہ بنے ہیں صرف اس لیے تاکہ تمہیں راستہ مل جائے مدینے کے لیے. یہ جھگڑے کا باعث نہیں ہے، یہ اتحاد کا باعث ہے. اور ہر سلسلے والا جب تک دوسرے سلسلے والے سے محبت نہیں کرے گا وہ حق پہ نہیں ہوگا. یہ سلسلے چین ہیں صراط مستقیم پہ لے جانے کی. میرے پیارے مسلمانوں، وقت کی قلت ہے، سحری بھی آپ لوگوں میں تقسیم ہونی ہے. یاد رکھیے گا کہ اس پیغام عرس مولائے کائنات سے جو پیغام عام ہوا ہے کہ جو ایک دوسرے سے بچھڑے ہیں، جو ایک دوسرے سے ناراض ہیں، خدا را مل جائے. ٹوٹے دل کو جوڑنا سیکھو، اپنی قوم کی فکر کرنا سیکھو، اپنی گلیوں کو جو بھی مسلمان ہیں ان کو جوڑیے، شہر کے مسلمانوں میں ملیے، ایک دوسرے کی مدد کیجیے. عید ہے، کوشش کیجئے اگر 2 جوڑے اپنے بچوں کے لیے لے رہے ہیں تو 1 جوڑا اپنے کسی محلے کے پڑوسی غریب آدمی کے بچے کے لیے بھی لے لیں. اگر 1 کلو سیوئی اپنے گھر کے لیے خرید رہے ہیں، اللہ نے دیا ہے، تو تھوڑی سی سیوئی اپنے پڑوسی کو وہاں بھی بھیج دیں. یہ زندگی کا طرز عمل ہوگا تو علی بھی تمہارے ہوں گے، نبی بھی تمہارے ہوں گے. اور تعلیمات صوفیہ مشن کا مقصد یاد رکھیں، اللہ کی عزت کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ جو تعلیمات صوفیہ مشن یونٹ بنگلہ دیش ہے اور جو انڈیا میں تعلیمات صوفیہ مشن اور ماریشس اور ہالینڈ میں جو کام کر رہی ہے، اس کا مقصد کچھ لینے کا نہیں ہے، آپ کو دینے کا ہے. جب آپ مشن سے جڑیں گے تو سالانہ سینکڑوں بچیوں کی فی سبیل اللہ شادی کا انتظام ہوگا، غریبوں کے گھر بنیں گے انشاءاللہ. آپ کے علاقوں میں اعلیٰ ترین جامعہ قائم کیا جائے گا جہاں بچے دنیا اور دین دونوں کی تعلیم حاصل کریں. انسان کو پلیٹ فارم نہیں ملتا ہے، جیب سے چندہ نکال کے ادھر ادھر تقسیم کرتا ہے، چاہے وہ کھایا جائے چاہے وہ لگایا جائے. لیکن الحمدللہ آپ کو مشن کو چندہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. مشن میں ایسے غیور لوگ اور ایسے مفکر لوگ ہیں جو الحمدللہ ایسے قوم کے غریب علاقوں میں مسلمانوں کے جو اس عزم کو لے کر پھیل رہے ہیں کہ تاکہ قوم میں اتحاد اور محبت، علم دین اور فلاحی کام جو ہے خدمت خلق کے وہ کیے جائیں. آپ لوگ مشن سے جڑیے، آپس میں اتحاد رکھیے، ایک دوسرے سے بھائی چارگی رکھیے اور کسی سے نفرت نہیں، محبت سب کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار کے صدقے و طفیل ایک بنائے، نیک بنائے. یاد رکھنا کہ پیغام خیر دیا تھا میں نے، اختیار تم کو ہے، لبیک کہو یا نہ کہو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ.